عائشہ باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا آئی۔ چڑیا کہنے لگی کہ میں چھوٹی چڑیا ہوں اور میں بات کر سکتی ہوں۔ عائشہ خوش ہو گئی اور چڑیا سے دوستی کر لی۔ چڑیا عائشہ کو ایک جادوئی جنگل میں لے گئی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچے تو عائشہ تو حیران رہ گئی۔ وہاں پہ بولنے والے درخت تھے اور جو پھول تھے وہ گانے گاتے تھے اور خوشی سے جھومتے تھے۔ عائشہ اور چڑیا ایک جادوئی چشمے کے پاس گئی جو سب کی مدد کرتا تھا۔ عائشہ چشمہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی، لیکن ایک کالا جادوگر اس چشمے کا پانی چرا کر جنگل کو سکھانا چاہتا تھا۔ عائشہ اور چڑیا نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کو بچائیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ جادوگر کے قلعے تک پہنچے اور وہ قلعہ بہت اونچی پہاڑی پر تھا۔ چڑیا نے سمجھداری سے ایک جادوئی منصوبہ بنایا۔ عائشہ نے بہادری سے جادوگر کا سامنا کیا اور اس کے سامنے ڈٹ گئی۔ چڑیا نے اپنے بہادری اور سمجھداری سے جادوگر کے جادو کو توڑ دیا۔ چشمے کا پانی واپس آ گیا، جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، پھول گانے لگے اور درخت خوش ہو گئے۔ تمام جانور اکٹھے ہو گئے اور عائشہ اور چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ سب جانوروں نے خوب مستی ہلا گلا کیا۔ عائشہ اور چڑیا ہمیشہ کے لیے بہترین دوست بن گئے۔ دوستو، کہانی اچھی لگے سبسکرائب کریں۔